कपड़े पे बहुत नाज करती है। शादी ब्याह में है पहनी है गरारा, तो कैसे उठाए के चली है। लागत है इंसान न हो आंधी बवंडर में बोड़ाए लीजिए सब। ये क्या है? बहुत से मेहरुए तो इतना गरू गरारा पहनत है कि खुद नहीं उठाए पाओ थे तो दू मेहरुआ या हर बार से पकड़त तब वो चलत है। बताओ, अब कहूँ पंजम फंस जाओ गिरे तो थू थू रह जाई है। ऐ मेरी माँ बहनों, ये लिबास न पहनो। गरारा में दो गुना है। एक गुना तो गरारा पहनने से घमंड पैदा होता है, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर है तकब्बुर उसमें। और दूसरा गुना इसलिए है कि एक गरारा की कीमत में 2-3 जोड़े कपड़े हो सकते हैं, तो इतना महंगा कपड़ा लेकर के पहनना जिसमें घमंड भी हो, फजूल खर्ची भी हो, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। लिबास वो पहनो जिससे घमंड न पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो। अल्लाह ताला को तवाज़ो और इनकिसारी पसंद है। तो देखो, शायद ये मस्जिद ही है क्या है? बहुत नीची है शायद है। ऐ बेलगांव के मुसलमानों, अतराफ के रहने वालों, अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। हदीस पाक में इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदु बिल मस्जिद, हुजूर फरमाते जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद के बनाने चुनाने में जो इंसान लगा रहे, सरकार फरमाते जब उसको देखो फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ, गवाह बन जाओ कि वो मर्द मोमिन है, ईमान कामिल है, तभी खुदा के घर की बनाने में लगा हुआ है। ऐ लोगों, खुदा का घर है, इसको बनाओ, अपने घर से बेहतर बनाओ। क्यों? हमारा आपका घर फना हो जाएगा, ये बिल्डिंगें फना हो जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद, हदीस पाक में कि दुनिया में जो मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें क़यामत के दिन नमाज़ी पढ़ने वालों के लिए कश्ती का काम करेंगे। जब पुल सिरात के ऊपर से हमें तुम्हें गुजरना होगा, गुजर नहीं पाएंगे, तब ये मस्जिदें लाई जाएंगी, और मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनको मस्जिदों में बिठा करके और कश्ती बना करके मस्जिदें तुमको गुजारेंगी, और ये मकान फना हो जाएंगे, लेकिन इन मस्जिदों को अल्लाह ऐसे ही जन्नत में उठा लेगा। मस्जिदें फना नहीं होंगी। तो ऐ लोगों, जो घर फना होने वाला है उसको तुम बहुत अच्छा बनाते, और जो हमारा घर कभी फना होने वाला नहीं है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। ऐ लोगों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो हमारे एक भाई साहब 500 रुपया मस्जिद के लिए लाए हैं। अगर इन्होंने बिस्मिल्लाह कर ही दिया है, तो जो लोग अल्लाह ताला किसी के जेब में दिए हो तो ला करके दे दो अल्लाह के घर के लिए। याद रखो, ये पैसा आपसे क्या क्या मिसाल दें। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अकेले अकेले मस्जिदें बनवाई, और थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं। अभी मैं गया था तो एक शेख अहमद अली थे, उन्होंने 7 मस्जिदें बनवाई। कितनी मस्जिदें बनवाई? 7 मस्जिदें अपने पैसे से, और 7 मस्जिदों में एसी लगवाया उन्होंने। और आप अपने गांव की मस्जिद नहीं बना सकते सब लोग मिल करके? ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, खड़े हो जाओ अल्लाह के नाम पर और सोच लो कि अल्लाह ही ने दिया है, तुम अल्लाह के हराम में दे रहे हैं। अल्लाह अगर अभी कोई नस गड़बड़ कर दे, नहीं नस एक चिपक जाए तब तो लखनऊ जो छल्ला डरवावे, और कत्तापुरी 2.5 लाख 3 लाख, सिर्फ नस चिपक जाए। अल्लाह ताला कितना बड़ा करम फरमा है, रहम फरमा है कि उसने हमारे जिस्म को तो सलामत रखा है। बहरहाल अगर हो तो दे दो, सोचो ना। एक बात और आ गई तो सुन लो। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में मस्जिद नहीं थी, तो सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए जगह तलाश किया मदीने मुनव्वरा में। तो एक जगह समझ में आई, वो बाग थी, बाग कबीला था मदीने में, उस कबीले का नाम था बनु नज्जार। कबीले बनु नज्जार की खजूरों की एक बाग थी। सरकार को वो ज़मीन बहुत अच्छी लगी, तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया। कहे बनु नज्जार के लोगों,
یہ زمین مجھے بڑی اچھی لگتی، زمین میں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، لہذا اس کی قیمت لے لو، جو قیمت چاہو لے لو اور مجھے دے دو، میں مسجد بنا لوں۔ تو مدینے کے بنو نجار کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اے مسلمانوں، 1450 سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کی تعریف ہر جگہ ہوتی ہے۔ بنو نجار کے لوگوں نے کہا تھا اللہ کے رسول، ہماری مسجد میں آپ ہماری جگہ میں مسجد بنائیں گے اور اس جگہ کی قیمت ہم آپ سے لیں گے؟ نہ، خدا کی قسم، اس کی قیمت ہم آپ سے نہیں لیں گے، مسجد بنائیے، اس کی قیمت تو ہم قیامت کے دن خدا ہی سے لیں گے۔ اس کی قیمت ہم آپ سے نہیں لیں گے، خدا سے لیں گے۔ اور بنو نجار کے لوگوں نے جگہ دیا، آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، جہاں 1 رکعت کوئی نماز پڑھتا ہے تو 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، جس میں سرکار نے فرمایا جو 40 نماز با جماعت ادا کر لے اس کے لیے جنت کا داخلے کا سہارا ہے۔ اے لوگوں، مسجدیں بڑی، خود اس روئے زمین پر مسجدوں سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ کوشش کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کی کمائی مسجد میں خرچ ہونے دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ پیسہ لے کے نہیں آئے ہوں گے، لیکن آپ دل میں ٹھان لو کہ انشاءاللہ غلہ پیدا ہوا ہے، ہم غلہ دیں گے اس میں بھرپور، گیہوں پیدا ہوگا گیہوں دیں گے، گنا کٹے گا گنے کا دیں گے، اور اس خدا کے گھر کو ہم خوبصورت بنائیں گے۔ سوچ لو انشاءاللہ اور عہد کر لو تو دیکھو پھر آپ کی زندگی میں کیسی کیسی ترقیاں آتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو ترقی اللہ اپنے گھر کی برکت سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ بہرحال میں کچھ دینی باتیں کہنے آیا ہوں، آپ لوگوں نے بلایا ہے تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ بولو، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے، سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سب سے اچھی صورت میں۔ تو ہمارا کام بھی تو سب سے اچھا ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ چہرہ تو بڑا اچھا لگتا، اللہ نے خوبصورت بنایا تو چہرہ خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن پان پکار گٹکا کھائے کھائے کے منہ اتنا کریا کہ لینے کی کھولت ہے تو لاگت ہے کوئی بھجوک بھار ہو، چہرہ اچھا اور منہ برا۔ اے نوجوانوں، اللہ نے چہرے کو خوبصورت بنایا تو اس کو حسین بنا کے رکھو۔ اسی لیے حکم ہے اسلام کا کہ کوئی لڑکا غلطی کرے تو چہرے پہ نہ مارو، چہرے پہ، بیوی غلطی کرے تو چہرے پہ نہ مارو، مارنا ناجائز ہے چہرے پہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا ہے، فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے امن والے شہر مکہ کی۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے۔ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جب سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے تو ہمارا آپ کا کام سب سے اچھا ہونا چاہیے، سب سے اچھا، صورت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ مسلمان کی صورت کیسی ہے؟ مسلمان کی پہچان ہے چہرے پہ داڑھی۔ بولو، اگر داڑھی ہے تو سمجھا جاتا ہے مسلمان ہے، اور داڑھی نہیں ہے تو معاملہ ڈگمگ ہے، پتہ نہیں عبد الرحمن ہے کہ سیتا رام ہے۔ بولو، اس لیے چہرے پہ داڑھی رکھا لو۔ حدیث پاک میں کہ چہرے کی داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے، داڑھی مومن کی پہچان ہے، داڑھی رکھا لو تاکہ دور سے دیکھنے میں غلام نبی مانے جاؤ۔ اچھا ہی بتاؤ، یزید
کہ ہاتھ پہ امام حسین نے ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ بولو، یزید یہی تو کہتا تھا مجھ سے مرید ہو جاؤ، لیکن نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ کیوں؟ کلمہ پڑھتا تھا یزید، مسلمان بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے مسلمانوں میں داڑھی بنوایا تو یزید نے بنوایا تھا، کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوایا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 دنیا میں نبی آئے، لیکن ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ کے ساتھ منا کی میدان میں 1,40,000 صحابہ تھے، لیکن ہر صحابی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ نہ کسی صحابی نے داڑھی بنوائی، نہ کسی نبی نے داڑھی بنوائی۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے داڑھی یزید نے بنوائی تھی۔ نمازوں کو چھوڑا تھا، شراب پینے لگا تھا، تو امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ اچھا بتاؤ، وطن چھوڑنے میں کتنی بڑی دقت ہوتی ہے۔ آپ بیل گاؤں میں پیدا ہوئے اور یہاں کوئی اتنا تنگ کرے کہ آپ کو گاؤں چھوڑنا پڑے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، جہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، سب کچھ ہوئے۔ اور مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہر مسلمان جانے کی تمنا کرتا ہے۔ بولو، ہے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان چاہتا اللہ ہمیں مدینے کا سفر کرا دے، مدینہ دیکھنے کو مل جائے۔ کیوں؟ مدینہ بڑا پیارا شہر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مدینہ جانے والوں کے بارے میں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ مدینہ چھوڑ دیا، مکہ گئے، مکہ بھی چھوڑ دیا، کربلا گئے، جان دینی پڑی، جان دے دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس نے داڑھی بنوائی تھی، نمازوں کو چھوڑا تھا، شراب پینے لگا تھا۔ اے مسلمانوں، اگر آج ہم نے داڑھی بنوائی، نمازوں کو چھوڑا، تو کیا حسین ہم سے راضی ہوں گے؟ بولو بھیا، یا حسین یا حسین کرنا بیکار ہے، یا علی یا علی کرنا بیکار ہے، یا حسین یا علی کہنا جبھی فائدہ مند ہوگا جب حسین کے نقش قدم کو ہم اپنائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ نیکیاں کر لو، اور کچھ حقوق العباد ہیں ان کو بھی اپنے تئیں ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے اشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندو اپنے ماں باپ کو دیکھو تو اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا لیا کرو۔